अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अलीना शिगरी। फलस्तीनियों की नस्लकुशी इजराइल इस बेदर्दी से कर रहा है कि दहाइयों से सोए ज़मीर भी जागने लगे हैं। स्पेन, आयरलैंड और नॉर्वे तो पहले ही फलस्तीन को तस्लीम कर चुके हैं। अब बरतानिया, फ्रांस और कनाडा ने मुश्तरका एलामिया जारी कर दिया है, जिसमें कहा गया है कि इजराइल की गजा में फौजी कार्रवाइयों ने इंसानी अलमिया को जन्म दिया है और मुतालबा किया गया है कि फौरी जंग बंदी की जाए, गैर मशरूत इमदाद की फरहमी यकीनी बनाई जाए और वेस्ट बैंक में आबादकारियों पर पाबंदी आयद की जाए। तीनों ममालिक ने फलस्तीन को तस्लीम करने का अहद किया है। फ्रांस और सऊदी अरब की जेर सदारत जून में होने वाले अक़वाम मुत्तहिदा के इजलास में 2 रियासती हल की तायीद की जाएगी। मुस्तकिल अमन के लिए 2 रियासती हल लाजमी है। गजा में काम करने वाले अमरीकी सर्जन डॉक्टर फिरोज ने सलामती काउंसिल के इजलास में दिल दहला देने वाली रूदात सुना दी। उन्होंने कहा कि गजा का तिब्बी निज़ाम मुनज़्ज़म तरीके से तबाह किया गया है। मेरे ज्यादातर मरीज छोटे बच्चे थे जो अपनी पूरी फैमिली के गुजर जाने का सदमा उठा रहे हैं। तकरीबन निस्फ बच्चे खुदकुशी के ख्यालात में मुब्तला है। वो पूछते हैं मैं अपनी बहन, माँ या वालिद के साथ क्यों नहीं मरा। सलामती काउंसिल के इजलास में फलस्तीनी मंदूब रियाज मंसूर खिताब के दौरान बच्चों की नाकाबिले बर्दाश्त तकालीफ बयान करते हुए जज्बात पर काबू ना रख पाए और रो पड़े। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप फलस्तीनियों की एथनिक क्लेंजिंग पर चुप साधे हुए हैं। ट्रंप प्यूटन के इकदामात या जेलेंस्की के बयानात को ना कंट्रोल कर सके हैं और ना ही नेतन्याहू को नस्लकुशी से रोक पाए। ट्रंप गजा को रियल स्टेट प्रोजेक्ट के तौर पर देखते हैं और शायद शहीद होने वाली खवातीन और बच्चों की हड्डियों पर अपना मुजस्मा खड़ा करना चाहते हैं। एक मुल्क और है जिसकी प्लेबुक बिल्कुल इजराइल जैसी है और बदकिस्मती से वो हमारा हमसाया मुल्क भारत है। नेतन्याहू शिद्दत पसंद नजरियात रखते हैं तो नरेंद्र मोदी हिंदुत्व जैसे नस्ल परस्ताना अकायद की बुनियाद पर खित्ते को जंग और जदल का शिकार करना चाहते हैं। दूसरी जानिब कोर्ट में 11 रुकनी आईनी बेंच ने मखसूस नशस्तों के फैसले पर नजरसानी दरख्वास्तों की समाअत की, जहां जजेस ने सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के मौकिफ में तजादात पर सवाल उठाए, जैसे कि साहिबजादा हामिद रजा का आजाद हैसियत में इंतखाब लड़ना, हालांकि उनकी सियासी जमात मौजूद थी। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के वकील फैसल सिद्दीकी साहब ने दलील देते हुए कहा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवारों को गलत तरीके से आजाद करार दिया गया। जस्टिस मुसरत हिलाली ने नाकाबिले यकीन रिमार्क्स देते हुए कहा कि मखसूस नशस्तों के फैसले में कहा गया वोट बुनियादी हक है, जबकि वोट बुनियादी हक नहीं है। समाला जून तक मुलतवी किया गया, जबकि आज की समाअत के इख्तिताम पर वकील फैसल सिद्दीकी और जस्टिस मुसरत हिलाली के दरमियान गर्मा गर्म मुकालमा हुआ। We will resist. We will not give in to injustice, sir. This is injustice. उधर अडियाला जेल में साबिक वजीर आजम इमरान खान से उनके वकला और फैमिली की मुलाकात हुई। खान साहब की हमशीरा ने आज मुलाकात के बाद बात करते हुए कहा कि खान साहब से 3 बातें की गई हैं। 3 साल खामोश रहें, इस निज़ाम को चलने दे। खान साहब ने जवाब दिया कि 3 साल क्या, मैं इस जुल्म के निज़ाम के सामने 3 मिनट खामोश ना रहूं। 26वीं तरमीम को मान लें, उन्होंने कहा मेरी जिद्दोजहद रूल ऑफ लॉ के लिए है। तीसरी बात यह कि 9 मई पर माफी मांगे। खान साहब ने कहा 9 मई पर माफी वो मांगे जिन्होंने सीसीटीवी फुटेजेस चुराई। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पार्लिमानी लीडर सेनेटर अली जफर साहब ने खान साहब से मुलाकात के बाद वजाहत देते हुए कहा कि खान साहब कहते हैं कुछ लोग कुछ दो का सवाल ही नहीं पैदा होता। कौमी यकजहती के लिए एस्टैब्लिशमेंट से बराह रास्त बातचीत के लिए दरवाजे खुले। साथ ये बड़ा वाज़ेह कह दिया कि कोई गिव एंड टेक नहीं है, मैं सिर्फ मेरे दरवाजे सिर्फ खुले हैं, सिर्फ और सिर्फ इस्टेब्लिशमेंट से डायरेक्टली बात करने के लिए, नेशनल इशूज़ पे। हाँ, अपने इंसाफ चाहता हूँ, सिर्फ मेरा ये मौक़िफ़ है कि जल्द से मेरे केस समाअत हो, मेरी जो हक़ है मैं अदालत तौफ़ीक़ हासिल करूँ। लेकिन पाकिस्तान के लिए अगर तुम ऐसे बात करना चाहता तो स्टूडियोज में हमें ज्वाइन कर रहे हैं इख्तियार वली खान साहब। आप वज़ीर आज़म के कोऑर्डिनेटर भी हैं, सीनियर रहनुमा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज। सर अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग इख्तियार साहब, बहुत शुक्रिया। और पैनल में हमारे साथ मौजूद है फैसल चौधरी साहब, सीनियर वकील हैं आप इमरान खान साहब के। फैसल साहब अस्सलाम वालेकुम, आपका भी बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए। इख्तियार साहब आप इजाज़त देते हैं तो आज अडियाला जेल में साबिक वज़ीर आज़म से फैसल साहब की मुलाकात हुई है। फैसल साहब ज़रा बताइएगा ये जो गिव एंड टेक से मुतालिक बिलखसूस इमरान खान साहब ने क्या कहा है, क्योंकि मुख्तलिफ चैनल्स पे भी ज़रा रिपोर्ट हुआ, किसी ने कहा कि तरदीद कर दी और कोई गिव एंड टेक की बात नहीं की, और किसी ने कहा कि गिव एंड टेक के लिए वो तैयार हैं। देखिए, गिव एंड टेक की उन्होंने ये कहा है कि मुझे जाती तौर पे ना तो मैं लेन देन का कायल हूँ, ना मैं करूंगा। अगर मैंने करना होता तो पहले कर लेते। तो अगर मुल्क के लिए किसी ने बात करनी है तो मेरे दरवाजे खुले एस्टेब्लिशमेंट के लिए, वो आए और बात करें। मुल्क के लिए जो भी को मेरे से हो सकता है तो मैं 100 दफा करूंगा। लेकिन इसके अलावा वो गिव एंड टेक की बात को उन्होंने बिल्कुल रिजेक्ट किया है कैटेगोरिकली।
انہوں نے اس چیز کو ڈینائی کیا ہے کہ کوئی گیو اینڈ ٹیک کی بات ہو سکتی ہے یا ہوگی. نہیں تو علیمہ خان صاحبہ نے اس دن کس کیپیسٹی میں یہ کہہ دیا تھا کہ آپ ہمارے بھائی سے کیا چاہتے ہیں اور وہ کس بات سے پیچھے ہٹے تو آپ اس کو رہا کریں گے؟ بہن ہے نا, تو اتنے عرصے میں بھائی قید ہو تو ایسی باتیں ہو جاتی ہیں, لیکن کہ وہ پولیٹیکل پرسونا نہیں ہے تو ورڈنگ کا شاید کوئی پرابلم جو ہے وہ پراپر نہیں تھی. وہ تو کہنا تو یہ چاہتی تھی کہ آپ ان سے کیا چاہتے ہیں, تاکہ مطلب ان کا تو ایک بہن کا کے نقطہ نظر سے آپ دیکھیں نا, اسی حیثیت میں انہوں نے کہا ہے. اور جو گفتگو انہوں نے کی ہے, کیونکہ وہ پولیٹیکل خاتون نہیں ہے, پولیٹیکل ایکسپوجر ان کا نہیں ہے, اس لیے جو ہے وہ معاملات اس طرح سے ہو رہے ہیں. فیصل صاحب یہ بھی ضرور بتا دیں, پھر میں اختیار صاحب کی طرف آتی ہوں, کہ گنڈاپور صاحب نے کوئی بات عمران خان صاحب نے اس سے متعلق بتائی کہ کچھ ان کو کنوے کیا کہ پاورفل جو حلقے ہیں ان کے حوالے سے کوئی ان کو گرین سگنل ملا ہو کہ جی معاملات آگے بڑھیں گے, رہائی بھی ممکن ہو سکتی ہے اگر تو وہ جو 3 شرائط جو سامنے رکھی گئی ہیں اگر اس پہ وہ عمل درآمد کر دیں جو ان کو پہلے بھی آفر ہوئی ہیں؟ دیکھیں یہ بات علی امین صاحب نے جو کی ہے, علی امین صاحب نے کی ہوگی, کچھ لوگ ہمارے پاکستانی ڈائسپورا کے لوگ ہیں وہ بھی آئے ہوئے ہیں, لیکن ان کی ملاقات نہیں ہو سکی, بلکہ کچھ لوگ نہیں, صرف ایک شخصیت آئی ہے تو ان کی ملاقات ابھی تک نہیں ہو سکی ہے. اور فرینکلی اسپیکنگ جو اس وقت نظر یہ آ رہا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ اپنے ٹی ہارس میں بات کرے گی. دیکھیے نا حالات ہوتے ہیں اس وقت اسٹیبلشمنٹ پہ, حکومت پہ اوپر دباؤ کوئی نہیں ہے, اور دباؤ جب تک آپ پولیٹیکلی نہیں کریٹ کریں گے تب تک تو بات نہیں ہوگی. ابھی ایک تحریک کا اعلان کیا ہے خان صاحب نے, اب دیکھتے ہیں وہ تحریک کتنی کامیاب ہوتی ہے. اس پہ بھی میں آتی ہوں, اس تحریک پہ بھی. اختیار صاحب, جو فیصل صاحب نے کہا ہے کہ اہم شخصیت ایک پاکستان میں پھر موجود ہیں, نومبر میں بھی بازگشت تھی کہ ملاقات جو ہے وہ فیسیلیٹیٹ باقاعدہ کروائی گئی اڈیالہ جیل میں, مارچ میں دوبارہ ملاقات ہوئی, اور اب بھی وہ اہم شخصیت اگر پاکستان میں موجود ہے. اور کچھ پاکستان تحریک انصاف کے تو باقاعدہ چیئرمین صاحب بھی کہہ رہے ہیں کہ اگلے ہفتے عید سے پہلے عمران خان صاحب رہا ہو سکتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ علینا. دیکھیں, ایک تو ان کی الف لیلوی داستانیں جو ہیں یہ ختم نہیں ہوتی ہیں. یہ کہتے ہیں نا کہ سورج اس طرف سے نکلے گا تو ایسا ہو جائے گا, اس طرف سے نکلے گا تو ایسا ہو جائے گا. پہلے یہ لوگ کہتے تھے کہ یہ جنرل عاصم منیر اگر آرمی چیف نہ بنے تو عمران خان رہا ہو جائے گا, جنرل باجوہ اگر رخصت ہو گئے تو عمران خان رہا ہو جائے گا. پھر یہ لوگ کہتے تھے کہ یہ جب کون سی تحریک پتہ نہیں یہ شروع کرنے لگے تھے کہ یہ ہم کریں گے, یہ فلانا ڈی چوک میں ہم مظاہرہ کریں گے تو وہ رہا ہو جائیں گے. کوئی وفد آ گیا, باہر سے آ گیا, ان سے مل رہا ہے, فائنل کال بھی ہو گئی, وہ بھی فیل ہو گئی. نہیں, انگیجمنٹ ہو رہی ہے, یہ جو اڑائی وغیرہ تھی کہ فلاں بندہ جو ہے کسی نے ملاقات کر لی, وہ بھی کوئی چیز نہیں تھی. ہاں میں بتاتا ہوں جو انگیجمنٹ ہے وہ بھی بتا دیتا ہوں. کہاں تک پہنچی ہے ویسے انگیجمنٹ؟ وہ بھی بتاتا ہوں. حکومت نے جو اسپیکر صاحب نے کمیٹیاں بنائی تھی, پولیٹیکل کمیٹیز, وہ بھی تک انٹیکٹ ہے. رائٹ, وہ تحلیل نہیں ہوئی, وہ تحلیل نہیں ہوئی, وہ کبھی بھی دوبارہ فعال ہو سکتی ہے. وہ اگر میں آپ کو کہوں کہ وہ فعال ہیں, اچھا, اور وہ فنکشننگ ہے, اور بات چیت جو ہے ہو رہی ہے کسی لیول پر. لیکن اب بات کن چیزوں پہ, میں اگر یہ فیصل بھائی پتہ نہیں اس کو کیسے لیتے ہیں, لیکن میں اس کو لیتا ہوں کہ علیمہ خان نے کہا کہ کچھ لو اور کچھ دو. آج اگر یہ کہتے ہیں کہ وہ ان کی بہن ہے, انہوں نے شاید کچھ جذبات کی وجہ سے, کیونکہ وہ پولیٹیکل پرسونا نہیں ہے اس لیے ان کے منہ سے ایسے لفظ نکل گئے. علی ظفر صاحب نے بھی آج کہا, تو مجھے بتائیے کہ what the deal is. NRO کس کو کہتے ہیں, ڈیل کس کو کہتے ہیں, یا گیو اینڈ ٹیک ہوتا ہے یا کچھ لو کچھ دو ہوتا ہے. اب آپ کے پاس کیا ہے, ہم تو یہی سوچ رہے ہیں, آپ تو ہم سے مانگ رہے ہیں, ہمیں تو آپ سے کوئی چیز, آپ کی دکان میں ایسی کوئی چیز نہیں ہے. آپ بتا دیں, پھر میں فیصل صاحب کی طرف جاؤں گی. آپ کے پاس دینے کے لیے کیا ہے ان کو؟ ہمارے پاس پیار ہے, محبت ہے, عزت ہے, چائے پلائیں گے, پیسٹری کھلائیں گے. کوئی عدالتی کیسز پر دباؤ تو نہیں ڈالا جائے گا, جو یہ بنیادی جو نقطہ ہے. میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں, جو یہ مشورہ انہوں نے علینا ہمیں بھی دیا تھا, آپ کو یاد ہوگا, جب ہم کہتے تھے کہ نواز شریف پاناما میں اس کو سزا نہیں ہو رہی ہے, آپ نے اس کو اقامہ پہ سزا دلوائی ہے, کہتے ہیں عدالت میں جائیں. مریم نواز کا سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہے, یہ کہتے تھے جاؤ رسیدہ کٹو. یہاں تک کہ مطلب رانا ثناء اللہ پر جعلی پرچہ, ایسا کہ اس کو جن بوت بھی کہتے تھے کہ یہ جعلی پرچہ ہے, یہ کہتے تھے کہ جی رسیدہ کٹو. اپنی باری یہ بھول گئے کہ رسیدیں نکالنی ہوتی ہیں. بات ساری یہ ہے کہ چیزیں ٹھیک ہو جائیں گی, لیکن فرسٹ آف آل ذرا تھوڑا سٹارٹ تو لیں. 2018 میں آپ نے نواز شریف کا مینڈیٹ چورایا, معافی تو مانگے اس پہ. 9 مئی میں آپ ملوث ہیں, علی امین گنڈاپور کنفیس کر چکا ہے
آپ ذرا تھوڑا ہمت کریں, اپنے لیڈر کو بولیں کہ اس پہ ذرا معافی تو مانگے. تو 2018 الیکشنز آپ کہہ رہے ہیں 9 مئی کے اوپر معافی مانگے. فیصل صاحب, یہ عمران خان صاحب کے لیے اور پی ٹی آئی کے لیے قابل قبول ہو گئے, اور جس طرح اختیار صاحب کہہ رہے ہیں کہ جو کمیٹی اسپیکر صاحب نے بنائی تھی وہ تحلیل نہیں ہوئی, وہ فعال ہی ہے, تو یعنی کہ مذاکرات ہو رہے ہیں. کون پی ٹی آئی سے ان مذاکرات میں شامل ہیں؟ کوئی مذاکرات نہیں ہو رہے, کسی قسم کے کوئی مذاکرات نہیں ہو رہے. اسٹینڈ اسٹل معاملہ ہے, اسٹال ہو چکی ہیں ٹاکس, اور کسی لیول پہ نہ فرنٹ پہ نہ بیک ڈور وہ پہ تو مسکرا رہے ہیں اختیار صاحب وزیر اعظم کے کوارڈینیٹر ہیں, وہ یہ اگر بات کہہ رہے ہیں تو ان کی بات میں وزن تو ہوگا. بالکل ہوگا اختیار بھائی کی بات میں, لیکن میں آپ کو یقین دلانا چاہ رہا ہوں کہ اختیار بھائی سے میں زیادہ باخبر ہوں. لہٰذا جو ہے یہ کسی قسم کے مذاکرات, اور یہ جو 9 مئی کی بات کریں تو سی سی ٹی وی فوٹیج نکال لیں, جو کوئی اندر تھا جس نے توڑ پھوڑ کیا اور پی ٹی آئی سے اس کا تعلق ہے, پی ٹی آئی کا عہدیدار ہے. ہم تو خود چاہتے ہیں کہ آپ 2 سال میں ان کو سزا دلواتے. آپ نے جو ساری پارٹی کو 35-40 ہزار بندہ اٹھا کے اس میں آپ نے رکھ دیا, 2 سال بعد آپ مشینیں کو اٹھا کے بھاگ رہے کیونکہ آپ کے پاس کوئی ایویڈنس نہیں ہے. پی ٹی آئی 9 مئی پولیٹیسائز مقدمہ ہے, جنہوں نے چھوڑا باخبر انسان سے پوچھیں, واپس کر دیا, جنہوں نے نہیں چھوڑی پی ٹی آئی اس کو آپ نے 35 مقدموں میں رکھا ہوا ہے. 9 مئی جو ہے, آپ 8 فروری کی معافی تو مانگے پہلے قوم سے جو آپ نے یہ ظلم کیا ہے. اس کے بعد 9 مئی کی بات جو ہے وہ آپ کرتے ہیں. آپ مجھے کہہ رہے ہیں کہ آپ معافی مانگے, میں کس بات کی معافی مانگوں؟ نہیں, آپ کو نہیں کہہ رہا ہوں فیصل, آپ کو تھوڑی کہہ رہا ہوں. خان صاحب سے آپ چاہ رہے ہیں؟ میں عرض کر رہا ہوں کہ میرے سمیت بے شمار وہ لوگ پی ٹی آئی کے جو آپ نے رکھے ہوئے, اچھا 9 مئی سے کوئی طرف شاہ میں باخبر سبھا کے ساتھ وہ کراچی میں تھے, باخبر انسان, کیا لینا دینا ہے؟ باخبر انسان سے آپ نے ان کو رکھا ہوا ہے. میں کہا فیصل, آپ یہ ٹھیک ہے کہ اس وقت آپ کی گھٹی چڑھی ہوئی ہے, لیکن ہوا کسی کی نہیں ہوتی, ہوا کبھی بھی ہو جاتی ہے. کبھی آپ کی بھی گھٹی چڑھی ہوئی تھی فیصل, آپ کی بھی گھٹی نیچے نہیں آ رہی تھی, آپ کی گھٹی بھی بڑی اوپر جا رہی تھی. مجھے اتنا بتا دیں کہ یہ آپ کے جو ایم این ایز ہیں اتنے کتنے آپ کے پاس انٹیکٹ ہیں, کتنے ہیں جنہوں نے وہ کوئی ایفیڈیوٹس وغیرہ دیے ہوئے ہیں اور وہ وکٹ کے دونوں جانب کھیل رہے ہیں؟ یہ تو آپ بتائیں نا کہ کتنوں نے آپ باخبر آپ ہیں, آپ مجھ سے زیادہ باخبر ہیں. نہیں, میں خبریں بات جو ہے وہ ٹائم پہ دیتا ہوں, میں ہر وقت ہر خبر نہیں دیتا. لیکن بٹ اختیار صاحب جو وہ بات کہہ رہے ہیں کہ 9 مئی میں آپ نے سب کو جیلوں میں رکھا ہوا ہے, ایک بہت بڑی تعداد ہے نوجوانوں کی جن کے مستقبل جو ہے وہ ایٹ سٹیک ہے. سی سی ٹی وی فوٹیجز سامنے لے کر آنا کتنی بڑی قباحت ہے اس میں؟ میرے خیال میں فوٹیجز جتنی آن ریکارڈ ہیں وہ کافی ہیں چیزوں کو ڈیسائیڈ کرنے کے لیے. میں نام نہیں لینا چاہتا, لیکن جو ان کی خواتین کہہ رہے ہیں کسی چلان میں کوئی فوٹیج نہیں ہے. اچھا ٹھیک ہے, نہیں ہوگی تو آپ تو بڑے تگڑے وکیل ہیں, آپ ان کو چھڑا کے لے جائیں گے نا. لیکن میں تو اچھا ایک بات ایک سائڈ پہ رکھ لیتے ہیں. علینا بھول جائیے کہ عدالت فیصلہ کرتی ہے, سارے کے ساروں کو بری کرتی ہے, لیکن دیٹ از فیکٹ. ریڈیو پاکستان پشاور سے کارکن گرفتار ہوا, وہ پی ٹی آئی کا تھا جس نے آگ لگائی. جناح ہاؤس سے جو لوگ اریسٹ ہوئے وہ پی ٹی آئی کے تھے. وہ بندہ جس نے غلیل پکڑی ہوئی تھی, اتنی نقاب پہنی ہوئی تھی, اور جو ریڈیو پاکستان پشاور کو جلا رہا تھا, وہ آپ کا سٹنگ منسٹر ہے اس وقت, کے پی کیبنٹ میں ہے. تو ڈونٹ فرگیٹ, اس میں اگر عدالتوں میں آپ کو پتا ہے, مجھے بھی پتا ہے کہ پروسیکیوشن کا مقدمہ مضبوط ہو تو اس کے نتائج کچھ اور نکلتے ہیں, کمزور ہو تو کچھ اور نکلتے ہیں, بٹ دیٹ از فیکٹ that there is PTI behind 9th May, nobody else. اختیار صاحب پھر 9 مئی جو کے بعد ایک 10 مئی کو بھی ایک آپ نے دیکھا جو صورتحال ایک ڈیولپ ہوئی, اور پھر پاکستان نے ایک بڑی یکجہتی کا مظاہرہ کیا اور بھارت کو جواب دیا. تو ہم کب تک اپنے پولیٹیکل اوپوننٹس ہی نمٹتے رہیں گے اور اسی طرح سے سچویشن کو ڈریگ ہوتا ہوئے دیکھیں گے؟ ہمیں یکجہتی کا پیغام دینا تھا آگے. آپ تو خود یو ار ون آف دوز پیپل ہو سیز کہ ڈائیلاگ سے ملک کو آگے لے کر بڑھنا چاہیے. میں نے پہلے بات آپ کو یہی کی, لیکن میرے خیال میں فیصل اس کو سمجھے نہیں ہے. میں یہی کہہ رہا تھا کہ معافی مانگے, معافی مانگنا جو ہے بڑے لوگوں کا کام ہوتا ہے. نہیں, وہ تو کہہ رہے ہیں آئیڈینٹیفائی کریں کہ غلطی ہے ہمارا, سب اگر ورکر ہمارا تھا تو آپ بتائیں ہمیں. پھر آپ چارج شیٹ کریں علی امین گنڈا پور کو کہ اس نے کیوں اقبال جرم کیا, کہ ہاں ہمارے لوگ ہیں. وہ 100 لوگ جن کو پرسوں ادھر سپریم کورٹ میں جن کو سزا سنائی گئی اور جنہوں نے لکھ کے دیا کہ ہاں ہم نے اپنی قیادت کے کہنے پر 9 مئی کی وارداتیں کی ہیں, 100 لوگ تقریباً ہے وہ.
तो फिर आप उसको किस तरह डिनाई कर सकते हैं? माफी मांग लें, ये बड़ापन है, आपके लिए रास्ते खुल जाएंगे. इख्तियार साहब- बी ए पॉलिटिकल पार्टी, बी ए पॉलिटिकल लीडर, कल- बी ए पॉलिटिकल कुवत. मैं फैसल That's it. साहब की तरफ ये बात लेके जाना चाहूंगी, लेकिन उससे पहले कल डॉक्टर तारिक फजल चौधरी मेरे शो पे मौजूद थे और उन्होंने कहा कि माजी में भी यही कुछ होता रहा है. जब आपको याद होगा, आपके लीडर मियां नवाज शरीफ साहब की फैक्ट्री से रॉ एजेंट्स जो है वो बरामद हो रहे थे. जब उनके ऊपर एक बारी आई हुई थी, तो आपको पता है ये पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन, और तारिक साहब ने ये एडमिट अलीना, किया. मैं आज आपके शो में ये बात क्लियर करता हूँ. पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग ये भी डंडोरा पीटते रहे अभी वॉर मॉन्गरिंग के दिनों में कि नवाज शरीफ का इंडिया में कारोबार है. बताइए उनका क्या कारोबार है, ये बता दें. फैसल बता दे, कोई और बता दे. मैं फैसल साहब की कौन तरफ, से कारखाने हैं उनके, लेकिन फिर वो कौन सा ये वो भी business है? तनकीद करते हैं ना लोग कि मोदी का नाम मतलब नहीं लिया. ये तो इमरान खान जो है ना, वो अपनी सियासत में एंट्री के लिए उन्होंने इतनी लान तान कर रखी है ना कि उसको धूल झटते और सफाई होते हुए एक बड़ा टाइम लगे. राजीव, प्रोग्राम में वक्त हुआ एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिए.